इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया, वो आए और हम माज़रत ख्वाह है कि आप लोगों ने इंतज़ार ज़्यादा किया। आज यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ रखने हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखें तो उसके बाद जो है बाकी बातें करते हैं। वीडियो प्ले करें। ये देखिए पुलिस वाला जो है बुलेट्स डाल रहा है अपनी गन में। ये मोबाइल ये ATS वाले इन्होंने करी। इधर जो है मैं ये पुलिस वाले से कह रहा हूँ कि रास्ता खोले, क्योंकि रास्ता जो है इस्लामाबाद पुलिस ने बंद किया था। बहरहाल ये वीडियो में आवाज है, लेकिन अभी बोले अगर है तो अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो को लगाने का मकसद ये था कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने जो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को खड़ा किया था। इन्होंने रोड्स खुद बंद किए थे, तमाम रोड्स। और मैं यहाँ पर इनको कह रहा हूँ कि आप ये रोड ना बंद करें और मुझे जाने दें, क्योंकि मैं ये वहाँ पर 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदों को रोक रहे थे। वहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला अपनी कैबिनेट के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए जा रहा था। हम तो वहां पर कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे या जलसा करने नहीं जा रहे थे, ना ही जो है हमने ऐसा कोई कुछ अनाउंसमेंट की थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनको पता नहीं किस चीज का खौफ था, ये क्यों डरे हुए थे कि इन्होंने जो है इस्लामाबाद की मेन हाईवे को बंद करके तमाम पाकिस्तानियों को तकरीबन 10-11 घंटे मुसलसल तकलीफ में डाला। रवैया आपने देखा पुलिस का कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले एक सूबे के पूरी कैबिनेट, तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs, उनको रोकने के लिए बंदूकों में कारतूस डाल रहे हैं और पूरी दुनिया जो है उसकी वीडियो देख रही है। मतलब एक सूबे के साथ, उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ इनका ये रवैया है, तो आम आवाम के साथ इनका क्या रवैया होगा? उस सूबे के साथ जो सूबा पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मिनरल एंड माइंस दे रहे हैं, वो सूबा जो पाकिस्तान को गैस दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब की हुकूमत हम पर गंदम बंद कर रही है, वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना NFC में शेयर दे रही है, ना हमारा NHP दे रही है, ना हमें बाकी वसाइल दे रही है। इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदों को डंडे दिखाए जा रहे हैं। हमारे MNA को अरेस्ट किया गया, मलक अनवर ताज को, शफकत अवान साहब को भी अरेस्ट किया गया। हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियां चला रहे। हमारा एक दोस्त जख्मी है, इसको गोली लगी, अभी भी जो है इसके शोल्डर में गोली है। सीधी गोलियां चला रहे हैं हम पर। तो वहां पर भी मैंने उन पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप क्या चाहते हैं? नफरतें बढ़ा रहे हैं। आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है कि जोड़ना है? क्योंकि ये जो रवैया है ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम देख रही है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक हो रहा है। उनको मुसलसल दीवार से
लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर फर्ज करें ये रवैया जारी रहा तो नफरतें बढ़ेंगी, जब नफरतें बढ़ेंगी तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, और वो नुकसान हम नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। हम आ रहे हैं क्यों थे? सिर्फ एक ही मुतालबा कि इमरान खान साहब का इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो। इसमें कुछ गैर आईनी, गैर कानूनी है। हमने तो पहले भी देखा कि जाली प्लेटलेट्स गिरे थे, पूरे इदारे जो हैं, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उन पर चढ़ दौड़े थे। पूरी दुनिया को पता था कि प्लेटलेट्स जो हैं वो जाली गिरे हैं, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनको जाने दिया। एक हफ्ते के 14 दिन के लिए फिर उन्होंने वहां पर साल गुजारे, किसी की कोई फिक्र ही नहीं थी, कोई भी इदारा एक्टिव नहीं हो रहा था कि उसको वापस लाए। जब साइफर के जरिए जो सच साबित हुआ है, इमरान खान सच्चा था, इमरान खान हक पर था, इमरान खान ने बिरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रशिया का दौरा किया था। उसने अपनी जात के लिए नहीं किया था। उससे क्या फायदा लेता रशिया के दौरे से? पाकिस्तान के लिए गया था, पाकिस्तानियों के लिए गया था, पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए गया था, सस्ता तेल और सस्ता गंदम लाने के लिए गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, एक साइफर के आने से जो है हैंड्स अप हो गए, और कि ये इमरान खान साहब का जाती फैसला था। इमरान खान साहब तो वहां जाती फायदे के लिए नहीं गया था, पाकिस्तान के लिए गया था। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मतलब जो हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत है, अगर फर्ज करें वो अमरीकी गुलामी को जायज करार देते हैं, तो फिर हर बंदा जो है किसी दूसरे मुल्क की गुलामी करेगा, कोई तीसरे मुल्क की गुलामी करेगा, चौथा पांचवें मुल्क की गुलामी करेगा। मतलब अमेरिका की गुलामी जायज है, बाकी मुल्कों की गुलामी जायज नहीं है? इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान गुलाम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान गैरतमंद पाकिस्तानियों का मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान कायद आज़म का है, पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का है, जिन्होंने हमें खुददारी का दर्ज दिया है, जिन्होंने एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा था, इस पाकिस्तान को आज़ाद रहने के लिए बनाया था। हमने किसी की गुलामी नहीं करनी, और ये हमने अपनी लीडर से सीखा है, जनाब इमरान खान साहब से सीखा है। उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला था। उसका नतीजा क्या हुआ? साइफर के जरिए, बिरूनी साजिश से, अंदरूनी गद्दारों के जरिए रिजीम चेंज ऑपरेशन। क्या मिला पाकिस्तान को? रिजीम चेंज ऑपरेशन से पाकिस्तान को क्या मिला? महंगाई, बिरूनी कर्जे, बेरोजगारी, किसान तबाह, गरीब तबाह, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, हमारा किसान रो रहा है, हमारा नौजवान रो रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। मुसलसल जो है एक ही पॉलिसी है इनके साथ, ना इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है। एक ही पॉलिसी है कि जब भी पाकिस्तान पर कोई बोझ आ जाए, ये पेट्रोल महंगा कर देते, और पेट्रोल महंगा करने से गरीब आवाम जो पाकिस्तान का 45% तक पहुंच चुका है, हमारा 45% तक लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, और ये 10-12 करोड़ लोग बनते हैं। हमारा बिरूनी और अंदरूनी कर्जा 97,307 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 97,307 अरब रुपए। आपका 75 साल का कर्जा 43,000 अरब रुपए था, अभी 97,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन से तो हमें यह मिला। लाकानूनियत इतनी है कि कोई बंदा जो है ना सहाफी महफूज है, ना वकील महफूज है, ना सियासतदान महफूज हैं। जजेस लेटर लिख रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तमाम इदारों को मफलूज कर दिया गया है। यह हमारे कानून का हाल है। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? अगर फर्ज करें हम सिर्फ मामूली से एक डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब का जो है इलाज, उनकी फैमिली की, सिर्फ मामूली से एक डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब का जो है इलाज उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो,
اور یہ جینون مطالبہ ہے. عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے ہیں, ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی, نہ صحت کی شکایت کی, نہ وہاں پر جو ہے ان کی فیسلٹیز کی شکایت کی, کسی چیز کی انہوں نے شکایت نہیں کی. لیکن ابھی اگر ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ جینون ایشو ہے. وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا, وہ کوئی ڈیل کے ذریعے جو ہے باہر نہیں آ رہا, وہ اپنا علاج چاہتا ہے, ہم ان کا علاج چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں بھی چاہتا, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ایک خوددار بندہ ہے, ایک آزاد بندہ ہے, ایک غیرت مند بندہ ہے, وہ کبھی بھی جو ہے اس طرح سے جیل سے باہر نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں, پوری قوم چاہتی ہے, کیونکہ وہ ہمارا لیڈر ہے, ہمارے دل دھڑکتے ہیں اپنی لیڈر کے ساتھ, وہ ہماری امید ہے, وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے. ہم اس کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, نہ پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے, اور نہ انشاءاللہ اس طرح ہم ہونے دیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم آئیں گے, ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے. آپ گولیاں چلائیں گے, ہم سینے حاضر کریں گے. کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے, کتنے لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے؟ آپ کی گولیاں ختم ہو جائے گی, ہماری سینے ختم نہیں ہوں گے. اس بندے کو, ہمارے اس دوست کو گولی لگی ہے, یہ تو گھر میں نہیں بیٹھا. افتخار شاہ کو گولی لگی ہے, یہ تو گھر میں نہیں بیٹھا, آج پھر آیا آپ کے سامنے. اس گولیوں سے جو ہیں, ان گولیوں سے ابھی پاکستانی ڈرتے نہیں ہیں. مسلسل 3 سال سے آپ کے جبر, آپ کے ظلم, آپ کے فسطائیت نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا. نہ کسی کا باپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر سکتا ہے. یہ دیکھیں, یہ گولیاں, یہ ہمارا دوسرا دوست جو ہے اس کو گولی لگی ہے, اور یہ خون بہ رہا ہے. یہ ہے, یہ افتخار شاہ ہے. یہ تیسرے بندے کو جو ہے ہاتھ پر گولی لگی ہے. دیکھیں, گولیاں لگی ہیں لیکن وہ کھڑے ہیں, وہ بھاگے نہیں ہیں. ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ تھا. یہ عمران خان صاحب کے ہیلتھ کے ایشو پر کنسرن تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, ان کی بہنوں کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو. لیکن آپ لوگوں نے گولیاں چلائی. کیا چھپا رہے ہو؟ فرض کریں اگر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے گولیاں چلا رہے ہو, مطلب گولیاں چلانا آپ کے لیے آسان ہے, عمران خان صاحب کو اسپتال لانا آپ کے لیے مشکل ہے, تو کیا پیغام دے رہے ہو پاکستانیوں؟ ہماری تشویش میں اضافہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے. ایسا سوچنا بھی مت, لیکن ہمیں تشویش پائی جا رہی ہے. اگر فرض کریں آپ لوگ کلیئر ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو لائیں, ان کا علاج ہونے دیں. ان کی اہلیہ بشرا بی بی ایک خاتون ہے, صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ ان کو جو ہیں ناحق قید کیے ہوئے ہیں. ان کا بھی آپریشن کیا, اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے کسی کو. عمران خان صاحب کی بہنیں مسلسل وہاں آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے. چلے ہم سیاسی ہیں, یہ تو سیاسی نہیں ہے, کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ کون سے سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے جرنیل کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ کون سے ججز کے بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ آپ نے ان پر واٹر کینن, زہریلے پانی کا استعمال کیا ہو, آپ نے ان پر شیلنگ کی ہو, آپ نے ان پر جو ہے ان کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گرایا ہو؟ یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ. قصور کیا ہے؟ ایبسولیوٹلی ناٹ کہنا, بیرونی غلامی منظور نہ کرنا, اداروں کو یہ کہنا کہ اپنے آئینی حدود میں رہو, صرف یہ اس کا قصور ہے. جعلی کیسز پوری دنیا جانتی ہے. سائفر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ لوگوں کے تمام کیسز جعلی ہیں. ابھی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں, فیملی کی موجودگی میں
الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے, جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے اور جنہوں نے عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے. یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. اگر فرض کریں اس طرح نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے پچھلے منگل کو کہا تھا کہ ہم تھوڑے سخت رویے کے ساتھ آئیں گے, آج میں پھر بولتا ہوں کہ ہمارا رویہ مزید سخت ہوگا اگلے منگل کو, اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ اس تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں اپنے تمام ایم پی ایس کو, تمام منسٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جمعے کے روز آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا ہے. مسلسل یہ تحریک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گی. مزاحمت آگے آہستہ جو ہے ہم مزید سخت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو تمام پاکستانیوں کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد کے علاوہ ہم یہ اڈیالہ جیل میں تمام پارلیمنٹیرین کو, یا جو ہمارے باقی احتجاج ہیں اس میں تمام پارلیمنٹیرین اور ہماری جو تنظیم ہے, جو ہمارے تنظیم عہدیدار ہے, ان کو فرنٹ پر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ قوم کو اعتماد ہو کہ آپ کی تمام لیڈرشپ آپ کے فرنٹ پر ابھی کڑی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ لوگوں نے مسلسل عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. آپ نے 2018 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا, آپ نے 2024 میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. مسلسل 3 سالوں سے جبر ظلم فستائیت برداشت کر کے الحمدللہ آپ جھکے نہیں, آپ ڈرے نہیں, آپ عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے. ہماری طاقت آپ ہیں. ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں, نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں. ہمارا واحد سہارا ہماری عوام ہے اور آپ ہماری طاقت ہو. یہ کوشش کریں گے. انہوں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کو, وہ لیڈرشپ جو مسلسل مزاحمت کر رہی ہے اور ان کے ہاتھیں نہیں چڑھ رہی, ان کو بدنام کریں, آپ کی نظروں میں گرائیں. لیکن آپ لوگوں نے اعتماد رکھنا ہے اپنی لیڈرشپ پر. جس طرح آج ہم الحمدللہ اتفاق اور اتحاد سے بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمیں اتحاد ہیں اور ابھی جو ہے ہم پورے پاکستان کو دکھائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ ہم متفق ہیں اور ہماری جدوجہد صرف اور صرف پاکستان میں عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے لیے ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو تمام جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سب جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے ضلع میں بھرپور احتجاج کرے گی انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. شکریہ. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارے میڈیا, کئی میں دیکھ رہی ہوں کہ جو اڈیالہ پہ بھی ہوتے ہیں, اور آپ سب نے یہ مین اسٹریم میڈیا بھی ادھر موجود ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دکھا سکیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں, آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ عمران خان جیسا ہمارا بھائی ہے. ہم کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان ہمارا بھائی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. جو انہوں نے 3 سال جیل میں رہ کے پاکستانیوں کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ اپنی آزادی کے لیے جب کھڑے ہونا پڑتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں. انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد ہے یہ عبادت ہے. اور میری بہن جب گئی تھی پچھلی دفعہ, انہوں نے ان کو کہا سیدھی سی بات ہے, لبرٹی اور ڈیتھ, آزادی یا موت. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیے ایک قسم کی مثال دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے وہ خود مثال بنے ہوئے ہیں کہ آزادی کتنی قیمتی ہے, کہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس سے بہتر ہے موت, غلامی سے بہتر ہے موت. یہ آپ کو وہ پیغام اپنے آپ کو مثال بنا کے دے رہے ہیں
ہم ان پہ فخر کرتے ہیں. جو سائفر نکلا ہے, آپ کو میں ہر پاکستانی کو کہوں گی وہ سائفر کو غور سے پڑھیں. ہمیں بھی یہ ڈیٹیلز نہیں پتا تھیں, ہمیں تو صرف وہ ایک پیراگراف پتا تھا جو عدالت میں بھی عمران نے کہا اور میڈیا پہ بھی کہا. لیکن جب ہم نے سارا سائفر پڑھا ہے, میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا اب آسمان پہ چلا گیا. کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا, کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے. ایک بیرونی ملک کا بیوروکریٹ گواہی دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ سارا مسئلہ عمران کے ساتھ تھا ہی صرف یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے ہے. وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے. یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو. اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو, فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہے. یہ ہمارا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو. عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی, ایکوالٹی کی, آپ آمنے سامنے بیٹھ کے دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو, لیکن پہلے میں جن کی نمائندگی کر رہا ہوں وہ میری قوم ہے, میں پہلے ان کا سوچوں گا. 30% ڈسکاؤنٹ کے اوپر گندم اور تیل لینے کے لیے روس گئے تھے. انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی, ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے. عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا. اور پھر وہ روس گئے تھے, اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی. اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا, ہم اس میں شامل نہیں تھے. یہ کس نے کہا ہوگا, یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا. عمران خان جھوٹ نہیں بولتا, جو کچھ عمران خان نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر میں ہے اس سے زیادہ نکلے اس میں سے. اور آخر میں ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو ڈیمارچ کرو, جس کا مطلب آپ احتجاج کرو ایمبیسی کے ایمبیسڈر کو بلا کے, امریکن ایمبیسڈر کو. اور وہ پاکستان نے کیا. اس کے باوجود یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے بھائی پہ, عمران خان پہ, شاہ محمود قریشی پہ ایسی دفعات لگائے گی جو سزائے موت تھی جس کی, ان کو غدار کا کہا گیا. اور سرخرو تو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہو گئے تھے جس میں جج نے لکھا تھا کہ یہ جو جج جس نے فیصلہ دیا تھا وہ ذوالقرنین نے, وہ غلط فیصلہ دیا تھا. یہ کیا کیا تھا اس نے, یہ کرمنل ہم ان کو کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے بھائی عمران خان, شاہ محمود, ہم آپ کو بتاتے ہیں, ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے, 9 گھنٹے. اور ہاں, پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ. جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لیا 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے ہیں. پورا عدالتی نظام کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کا کیس نہ یہ جج سنیں. کیونکہ پاکستان میں خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں. آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسے جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا. اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, یہ سننے کو تیار نہیں تھا. اور اب کہتے ہیں بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو, کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے, یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ہاں آئینی کورٹ جو بھی ہے, جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کو یمین الدین بیٹھا ہوا ہے, وہ کیچ کرے گا, وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے, ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے. یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتہ نا ہم ساروں کے پاس 60 70 کیسز ہیں دہشت گردی کے. لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں
کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے, انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی اتنی ایسی پوزیشن ہے, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ؟ نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے, 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ, کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی, یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائفر سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا. اور جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی, آرٹیکل 6 کے تحت, آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں کہ سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی. آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی, اور انہوں نے ساتھ دیا. خاص طور پہ دیکھیں پنجاب میں, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر دی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا جی بلاک کر دیا. تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ؟ ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سارا آپ سوچیں پوری کیبنٹ, پوری وہ ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ دیکھ لیں ساری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں. ساری آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہیں. انہوں نے تو اپنے ساتھ غلطی کر دی. یہ تو امبیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں عمران خان پاکستان کا 90% لوگوں کا لیڈر ہے. آپ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے. ہم نے بڑا کلیئرلی کل گوہر صاحب نے ہمیں آپ سے پوچھا کہ محسن نقوی سے وہ بات کر رہے تھے, ہم نے ان کو کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں ہم 3.5 مہینے سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں. 7 مہینے سے ان کی آنکھ خراب ہے. یہ وہ عمران خان ہے جو کہ اگر میری بہن جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے کبھی ان کو ایسے غلطی سے بھی کہتے ہیں کہ عمران مجھے لگتا ہے آپ کو کھانسی آئی ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے, میں نے اور کف سے ملی, تو بات ہی نہیں وہ لاتے اپنی سے. اور ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے تو دیکھا نہیں ہے, جیل جانے سے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ فٹ ہے. اور کئی آپ میں سے کوئی گیا ہوگا نا جیل میں جو میڈیا جاتی تھی, کسی سے پوچھ لیں, ماشاءاللہ فٹ,
خوش آتے ہیں. میڈیا سے بھی جب بات کرتے تھے, وہ تو میڈیا اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا, وہ بالکل صحت مند انسان. کلاٹ کیسے آیا؟ ہمارے ڈاکٹرز نے, بہت لوگوں نے جو اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے کہا پہلے آپ یہ چیک کروائیں کلاٹ آیا کیوں تھا. آج تک کسی نے نہ ہمیں رپورٹ دکھائی ہے, نہ ڈاکٹر سے ملوایا ہے کہ جس نے ٹریٹ کیا ہے. اول تو ہمیں پتا چلا کہ وہ اسپیشلائز ہی نہیں ہے اس چیز میں. آپ ہمارے بھائی کا مذاق بنا رہے ہو. انہوں نے جیل سے, اب یہ میں ذرا ایک چیز کلیئر کر دوں, عمران خان نے کہا تھا جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عارف پیمس کا, کہتا اس نے مجھے کہا تھا کہ 85% آپ کی نظر جا چکی ہے اور یہ ٹھیک ہونے کے اس کے چانسز نہیں ہیں. 85%. یہ عمران خان نہیں کہہ رہے, انہوں نے نہیں میجر کیا تھا, اس ڈاکٹر عارف نے میجر کیا تھا. اب وہ تو اس کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. اب 85% ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع چلی جائے, کیا پتا اس کو بچانے کا کوئی چانسز ہو, کیا پتا اس ڈاکٹر کو نہ پتا. کیوں عمران خان کا علاج یہ چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو کچھ کھلا رہے ہیں جس کو کلاٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے, کیونکہ عمران خان کو نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے, یہ جو اس کی جو انڈر لائن کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو کیا وجہ عمران خان کے کلاٹ آئے, ہم جاننا چاہتے ہیں. اور یقین کریں کہ ہم اس کے بعد پریشر مزید بڑھائیں گے. ہم یہ قبول ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. یا 7 مہینے ہو گئے ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, کسی کی ملاقات بند کی ہے بشرا بی بی کی, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. بشرا بی بی کی اجازت دی تھی انہوں نے کہ وہ مل سکتی ہے. محسن نقوی نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کل مل سکتی ہیں, ان کو بھی اجازت نہیں دی. ان کو یہ گوہر صاحب کو کہہ کے اس کے بعد ان کو بھی کل جانے دی, وہ مجھے پتہ نہیں چلا. یہ بالکل خوفزدہ ہے. ہم ان کا خوف, اگر ان کو ڈر ہے, اگر ان کا خیال ہے یہ گولیاں, خوفزدہ آدمی گولی چلاتا ہے. یہ خوفزدہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کل سارے پارلیمنٹیرینز کو روک کے اور پھر اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا. وہاں ہم سارے تھے ادھر, مجھے اٹھا کے لے گئے, وین میں بند کر دیا. پھر میں سہیل افریدی نے اتنا شور مچایا کہ انہوں نے وین سے اتار کے لیا ہے. پہلے گاڑی چلائی, لے جانے لگے تھے, پھر پتہ نہیں گاڑی رکی, پھر جو 2-3 خواتین تھیں ان کو اس میں سے وین میں سے اتار دیا. شفقت عوام دوسری وین میں تھے, ہمیں ان کی آواز آ رہی تھی, ان سے بات ہوئی تھی. انور تاج بھی تھے. اب یہ مجھے بتائیں, یہ ایم این ایز ہیں, یہ ایم این ایز ہیں, یہ آپ کے لوگوں کے نمائندے ہیں. ان کی کیا کرائم تھی؟ یہ صرف وہاں کھڑے تھے, نہ وہاں کچھ پی ٹی آئی, یہ جو یہ دیکھیں ایم این ایز ایم پی ایز تو تھے ادھر. اب آپ جس جگہ پہ یہ کھڑے تھے سارے, آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کیا ہے؟ چاروں طرف ایریاز ہیں. جب ہمیں روک دیا وہاں پہ 26 نمبر چنکی کے اوپر, خود روکا ہے, وہاں چاروں طرف سے محلے سے عمران خان کے تو سارے شدائی ہیں, سارے آ کے وہاں پہنچ گئے. جب یہ موومنٹ کرنے لگے تھے اور واٹر کینن تیار کر لی, ہم نے ان بچوں کو ساروں کو کہا, سہیل افریدی کہہ رہے تھے جاؤ یہاں سے, وہ آگے سے کہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو ٹویٹ کر کے کہتی ہوں کوئی نہ آئے, ہم ان کو منتیں کرتے ہیں آپ چلے جائیں, بلکہ وہ الٹا کہ ہمیں کہہ رہے تھے آج آپ نے یہاں سے نہیں اٹھنا, ہم نے یہاں سے مر جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. ہمارا پریشانی یہ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, منگل کے دن, کہ یہ لوگوں کی ہمیں زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے. یہ میڈیا والے کھڑے, ان کو بھی پتہ ہے, ہم ان کو کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ, وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جیلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ پھر آپ جیل سے ہوتے کہ وہ پھر آ کے واپس کھڑے. خوف نہیں ہے لوگوں میں. آپ جتنے 500 پولیس والے ان کے اوپر چھوڑ دو, کل کم سے کم 500 پولیس والا تو تھا نا, میڈیا نے دیکھا تھا نا, پیچھے اتنے بڑے دہشت گرد لا میکرز, لوگوں کے نمائندے. آپ کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں, لوگوں کے 4 کروڑ لوگ, تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مافیا یہ کام کرتی ہے. پیچھے وہاں اتنے رینجرز بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی وہاں آنٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, تھوڑے سے وہ خواتین, زیادہ خواتین دور سے چل کر آ گئی تھیں, اور باقی ایم این ایز ایم پی ایز تھے, اور یہ تمہارے دہشت گرد ہیں, بچے بھی تھے. یہ پاکستانی قوم کو تم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر کے بلٹ چلوا دیے. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ بنگلہ دیش بنانے لگے ہو؟ آپ خود ہی بنانے چاہ رہے ہو. یہ سازش ہے. لیکن ہم عمران خان کے لیے ہم تو کھڑے ہوں گے, اور پاکستانی قوم بھی کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں انشاءاللہ, اور آپ ان کا علاج کروائیں گے.
محسن نقوی صاحب کو بھی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ علیمہ خان نے رکاوٹ ڈال دی تھی تو ہم تو علاج کروا رہے تھے. جھوٹ بول رہے ہیں. اب سچ بولیں. محسن نقوی آپ ذرا شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو شفٹ, میری بہن نے کل کہا یہ جو آگے پیچھے گوہر صاحب آ رہے تھے مطالبات کے ساتھ, میری بہن نے کہا ہم ان کو مانتے نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں ہر دفعہ. آپ ان کو شفٹ کرنا ہے ابھی شفٹ کرو, کیونکہ عام طور پہ رات کے 2 بجے تو عمران خان کو ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں, رات کو پھر ایجنسی والے جا کے ڈینٹسٹ کو رات کو 3 بجے اٹھاتے ہیں. خوف زدہ کیا ہوا سب کو. بس کر دیں یہ سب کچھ, اپنے ملک کی فکر کریں سارے. لیکن عمران خان کے لیے ہم منگل کو ہماری ملاقات کا دن ہے, ہم جائیں گے. ہم پریشر, ہم نے اپیل کی تھی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور پریشر ڈالیں, کیونکہ ان پہ پریشر ڈالو یہ جو جعلی حکومت پہ, تاکہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں. اور انہوں نے ساتھ دیا. کل ہم ان کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہی تھا, کیونکہ آگے سے وہ اٹیک کرتے تھے, سامنے ہم سہیل افریدی بھاگے جاتے تھے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے, اور پیچھے سے کسی کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک گیم ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ. یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہوتے ہیں یہ ڈرتے نہیں ہیں. ہم بھی کہہ رہے تھے اب کس کی باری ہے, لیکن خوف نہیں ہے. آپ اب مہربانی سے, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے کئی سال اس طرح گزار دینے, ہم تو نہیں آ بیٹھے یہ جعلی کیسز کے لیے, نہیں ہمیں قبول. اب یہ میرے خیال میں ٹائم اب نہیں ہے کہ یہ پیار کی زبان سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, احتجاج کرنا ہے, سخت احتجاج کریں. آئین ہمیں حق دیتا ہے احتجاج کا, آئین ہمیں حفاظت کرتا ہے ہمارے احتجاج کی. لیکن اب ٹائم آ گیا, اور سہیل افریدی نے ابھی بتایا کہ ٹی ٹی اے پی کا جو کال ہے وہ جمعے کی ہے. لوگ ہمیں آ کے وہاں کہہ رہے تھے آپ نے اٹھنا نہیں ہے, آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, آپ نے جانا نہیں ہے. بلکہ سہیل افریدی نے بڑے اچھی طرح مینج کیا کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, آگے چلے کہہ رہے تھے آپ کو. انہوں نے بڑا اچھا مینج کر لیا. لوگوں کا غصہ بہت زیادہ ہے, مہنگائی کی حالت دیکھ لیں, سب کو پتہ ہے عمران خان کا وقت کیسا تھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, عمران خان کا علاج. ہماری ایک ڈیمانڈ ہے, ہم دوسری ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے. آئسولیشن میں آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. پہلا ڈیمانڈ عمران خان کا علاج, جو بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. دوسرا ڈیمانڈ ان کی آئسولیشن ختم کی جائے. ملاقاتیں ہوں گی تو ان کی آئسولیشن ختم ہوئے گی. یہ 2 ڈیمانڈ ہو گئے. تیسرا ڈیمانڈ ہی نہیں ہم کر رہے. باقی جو جج ڈوگر کا وہ لائرز کا کام ہے جا کے سنبھالیں, یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں. جوڈیشری کے لیے لائرز کا کام ہے جا کے ان کو حاضر کریں. یہ کس قسم کے ججز بٹھائے ہیں, کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ سارے بارز, یہ کیا تماشا دیکھ رہے ہیں سارے بارز. یہ کس قسم کے یہ بارز ہیں, یہ بارز ہیں کیا, بلکہ یہ کیا بار, یہ جو لائرز بار ایسوسیشن, بار کاؤنسل, یہ کیا ہے. یہ آپ لائرز آ کے ہمیں بتائیں کہ 26ویں ترمیم آ گئی, 27ویں ترمیم آ گئی, بارز کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں. ہم پاکستانی عوام آپ سے پوچھتی ہے, آپ لائرز تھے, آپ کا کام تھا تحفظ دینا. ہم نے 2007 میں 7 لائرز کے ساتھ ہم چلے تھے. پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دیا تھا جب آپ کھڑے ہوئے تھے, جب چیف جسٹس ہٹائے گئے تھے. لیکن آج آپ سارے چپ ہیں. یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی لائر ہے تو نون لیگ کا لائر ہے. ہر لائر کو اس وقت پاکستان کے آئین کو تحفظ دینا چاہیے. کیوں یہ اجازت دے رہے ہیں اس قسم کی. ججز بچارے وہ ہیروز ہیں. عمران خان نے کہا تھا, عمران خان نے جیل میں کہا تھا, جا کے باہر کہو جن ججز نے سٹینڈ لیا ہے, پاکستانی قوم ان کو ہیروز مانو ان کو ہیروز. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا. اور یہ جو جج جو کرمنل چیزیں کر رہے ہیں, یہ بار ایسوسیشن, کاؤنسل, ہزاروں ممبر, میں دیکھتی ہوں ان کے الیکشن ہو رہے تھے, لگتا ہے پاکستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں. اتنی محنت ہو رہی تھی کس چیز کے لیے. مجھے کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ڈیلیں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن سب سے پہلے
सच के साथ खड़े हों, आप जुडिशल सिस्टम को प्रोटेक्ट करें। अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे, आज अगर बार एसोसिएशन, लॉयर्स इन जजेस की सिमत सीधी करेंगे, इमरान खान को और बाकी सारे पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलेगा। और सिर्फ ये कहती नहीं है, पाकिस्तान पूरा, हाँ, लॉयर्स बोल ही नहीं रहे। सिविलियंस को ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फौरन इजाजत दे दी, जाओ जी सिविलियंस को ट्राई कर लो। क्या हम पाकिस्तानी ये अब ये भी कोई सियासत है? नहीं, ये हर पाकिस्तानी का हक है कि हम चैलेंज करें कि तनख्वाहें ले रहे हो, हमारे टैक्स से, और आगे से हमें इंसाफ नहीं दे रहे हो और क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। हर पाकिस्तानी बोले इनके ऊपर, और सारे लॉयर्स थोड़ा सा ख्याल करें। हम आपके ऊपर, हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट करेंगे इंसाफ को। मैंने आपको जो बताना था अब बता दिया कि लॉयर्स इंसाफ दिलवाएं, फिर इमरान खान की बेल हेयरिंग लगवाएं, और मंगल को, हाँ मंगल को मुझे भी ख्याल है कि वो तो गैजेटेड हॉलीडे अगली, हाँ, और वो गैजेटेड हॉलीडे है मेरे ख्याल में, तो अगले मंगल नहीं होगा सोहेल अफरीदी साहब, उससे अगले मंगल क्या बनती है 2 जून को अगली दफा जाएंगे, और सारे MNAs और MPAs ने, उन्होंने मुझे बताया, सोहेल अफरीदी ने और पंजाब वालों ने भी, हम सब आएंगे। और इन्होंने ये भी कहा बेहतर है ये रास्ता ना रोकें। पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज को आप ज़रा मैसेज भेज दें CM को कि रास्ता ना रोके तो बेहतर है, क्योंकि अब ये नहीं होगा, ये गैर कानूनी काम करेंगे, अब कबूल नहीं है। और मुलाकातें डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, आइसोलेशन इमरान खान की ख़त्म की जाए और इमरान खान का इलाज किया जाए, नहीं तो हमें लगेगा आपने कुछ कर रहे हैं, कुछ जुर्म किया है जो आप छुपा रहे हैं। कि आज हम पाकिस्तानियों को एक महकूम कौम बना दिया गया है। जो साइफर के वाक़यात सामने आए हैं उसके बाद कोई शुबा नहीं रहा, इमरान खान साहब की रिहाई में हम तमाम पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी है, और इस जद्दोजहद में हम सब मुत्तहद हैं। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान के गिर्द खुलूस का एक हिसार हैं, और हम सब ने मिलकर मुत्तहद होकर, पूरी पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहद होकर ये जद्दोजहद करनी है, और कामयाबी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने जो ख्वाब देखे, जो जद्दोजहद की, वो इसलिए नहीं थी कि हम बैनुल अक़वामी साजिशों के तहत आकर एक महकूम कौम बन जाएं, वो इसलिए नहीं थी कि हम पर गोलियां चलें अपने मुल्क पर, वो इसलिए नहीं थी कि इस मुल्क की धरती जो है इस पर हम चल ना सकें, अपनी आवाज़ ना बुलंद कर सकें। तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक बार फिर आज़ाद कराएंगे, पाकिस्तानी कौम को आज़ाद कराएंगे, और हम सब मुत्तहद हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरी बात सुने, एक मिनट, अच्छा मेरी बात सुने ना। मैं उठा इसलिए कि आप लोगों ने जो है इस इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, कल के इवेंट के हवाले से इधर उधर कोई सवाल नहीं करना, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। 9 मई को अवाम जो है इमरान खान की रिहाई के लिए निकले। 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया इमरान खान की रिहाई के लिए। 26 नवंबर को लोगों ने गोलियां खाई इमरान खान की रिहाई के लिए। आज आप रिहाई की बजाय सिर्फ इलाज पे आए हैं। रिहाई होगी तो इलाज भी हो जाएगा, आप सिर्फ रिहाई तक महदूद क्यों हो गए? एक सेकंड मैं जवाब दे दूं। इमरान, ये लॉयर्स हैं, इंशाल्लाह यही हमने अपील किया है कि सारे बार एसोसिएशंस जब तक इस जज को कहेंगे नहीं कि उनकी बेल सुने, मेरिट के ऊपर इंसाफ देगा, तब इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसलिए आज हमने लॉयर्स को कहा है कि इंसाफ के लिए तो खड़े हो जाए ना, पाकिस्तानियों के, इमरान खान समेत सारे पाकिस्तानियों के इंसाफ के लिए लॉयर्स को, एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हज़ारों हैं, वो खड़े हों। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूँ।
मैं सवाल करूंगा, सवाल ही पैदा अरीबा खान साहब, आपने साइफर की बात की कि साइफर आया और फिर इमरान खान साहब तब से लेकर अब तक जेल में हैं, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान साहब को अमेरिका की खुशनुदी के लिए यही सजा दी जा रही है? क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि मतलब लोग जो हैं अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान खान को जेल में डाला, खान साहब को जेल में रखा है। कहा, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका की खुशनुदी के लिए इमरान खान साहब को सजा दे रहा है? देखिए, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप मुझे बता दें कि क्या डर से करते हैं, क्या मुझे क्या पता किस लिए कर रहे हैं। जो लोग वहाँ को देखते हैं और अपने लोगों को नहीं देखते, उसका यही तो इमरान खान कह रहे हैं, गुलामी से निकलो, हर किस्म की गुलामी से निकलो। आप पाकिस्तानियों को रोज़ वो जेल में बैठ के यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप जद्दोजहद नहीं करोगे, अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़ोगे, आपके बच्चे भी इनके गुलाम होंगे, आप मुस्तकबिल में भी होंगे। इसलिए यही वो कह रहे हैं। कि राब्ता हुकूमत की तरफ से था, तो कुछ इतलात आ रही हैं, आप वो तो उसकी तस्दीक या तरदीद आप कर दें कि आपकी और बैरिस्टर गौहर की मोहसिन नबी से जो कोई मुलाकात हुई है? यार देखें, सबसे पहले बात यह है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है इस हुकूमत ने ख़राब की हुई है। जो ये जाली हुकूमत है यहाँ पर मुसल्लत की गई है, इनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब का ये हाल है। इमरान खान साहब का इलाज इस गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत ने रोका हुआ है। इमरान खान साहब के लिए पूरी कौम में तशवीश पाई जा रही है और इस हुकूमत से ही बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करनी है, किसी और से बात नहीं करनी। और ये इख्तियार जो है चेयरमैन साहब का होना चाहिए कि वो किससे रब्ता करे या ना करे। और इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से हमारा कंसर्न है, तो उस हवाले से जहाँ से हमें रिलीफ मिलेगी वो बात होगी उसमें। एक सवाल ले लीजिएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अलायंस पार्टीज ने बतौर मजबूरी ये फैसला कर लिया है कि अब मुफाहमत के तमाम रास्ते बंद हैं, अब सिर्फ और सिर्फ मुज़ामत होगी? देखें, मफाहमत जो है जो इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है अलामा साहब और अचकज़ई साहब को कि वो जो है मुज़ाकरात करें, जो साहिब इख्तियार है, मतलब जिनके पास भी इख्तियार है तो वो करें, वो भी साथ चलती रहेगी और मुज़ाहमत भी साथ चलती रहेगी। प्रेशर तो बनना चाहिए ना। अच्छा इमा खान साहब, ये बताइएगा, आपने मुतालबा किया है बार काउंसिल से कि इंसाफ की फराहमी के लिए अब निकलें, आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी वकीलों की जमात है जिसमें वकील बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, चेयरमैन वकील हैं, सेक्रेटरी जनरल वकील हैं। ये इलेक्शन भी इन्होंने लाहौर का कंटेस्ट करवाया था, उसमें काफ़ी बड़ी इन्होंने तादाद में वोट भी लेके दिए थे अपने जो अरकान थे उनको। तो आप इसकी जिम्मेदारी किसको दे रही है कि बार काउंसिल के साथ राब्ते में आए? कौन राब्ता करेगा पीटीआई? मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं अपील कर रही हूँ, मैं सारे वकला को अपील कर रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बार एसोसिएशन हैं, आप पाकिस्तान के लोगों के, आपने लॉयर बनना है, आपको लोग चुनेंगे आगे कि हमारा लिए मतलब लॉयर, मतलब आपको चुनेंगे और फीस बढ़ेंगे और फिर किन जजेस के सामने जाएंगे, लोगों का एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा। आप एतमाद बेहाल करने के लिए बात करने दें, आप एतमाद बहाल करना है लोगों का इंसाफ के निज़ाम में, तो आप पहले ये जो तमाशा लगा हुआ है तरमीमों के बाद, आप उसके ख़िलाफ़ तो बोलें ना। आप बोलें कि ये गैर आइनी चीज़ें हो रही हैं, ये जो जजेस को इधर उधर फेंक रहे हैं, जिन जजेस ने आवाज़ उठाई थी आपने उठा के उनको और कोर्ट्स में फेंक दिया, लेकिन वो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। ये आपके लिए आगे तारीख़ में ये हीरोज़ होंगे और जो बाकी ये मुजरिम हो गए, लेकिन तारीख़ इनको नहीं भूलेगी कि ये ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की डाउनफॉल जो जारी है इस वक्त। निज़ाम इंसाफ का मिलता रहता, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है सर।